السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلی عباد اللہ الصالحین الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق علیہ۔ گرامی قدر صدر محفل، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام اس وقت دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ اس مذہب کی بہت بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس مذہب کے تمام تر احکام و مسائل اور ہدایات و تنبیہات، فرائض و واجبات افراط و تفریط سے پاک ہے اور اعتدال پر مبنی ہے۔ مذہب اسلام کی اور ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مذہب کے اندر قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل و مشاکل کا تشفی بخش حل موجود ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جو روحانی اور مادی دونوں اعتبار سے انسان کو صحیح مقام عطا کر سکتا ہے اور امن و سکون کی زندگی مل سکتی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم محققین اور دانشوران بھی تسلیم کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام جب سے آیا یہ پھیلتا گیا اور پھیل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پھیلتا رہے گا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، اتہاس کے پنے شاہد ہیں کہ جب اور جہاں اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی، اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی، وہاں اسلام نسبتاً زیادہ پھیلا اور اسلام کو نسبتاً زیادہ تقویت ملی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں اور دنیا کے تمام مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں، اور اس پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا اور اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام ہی اللہ کے یہاں اب قابل قبول رہ گیا ہے، اور اگر کسی کے پاس اسلام ہے
تو اس کے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، ورنہ ایک انسان خواہ اس کے اخلاق کتنوں ہی اچھے کیوں نہ ہو اور دنیاوی اعتبار سے ان کو کتنوں ہی اونچا مقام کیوں نہ حاصل ہو جائے، اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو ان کے سارے اعمال بیکار ہیں، برباد ہیں، کسی کام کے نہیں۔ محترم سامعین، میں ایک حقیقت کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنے کے لیے یہ ساری تمہیدی باتیں اور تمہیدی کلمات آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کی ایک امتیازی صفت، ایک خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کی اخروی زندگی ہی کو نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی ترقی دیتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ مذہب اسلام دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحالی کی زندگی دیتا ہے، امن و سکون کی زندگی دیتا ہے اور مستحکم زندگی دیتا ہے، اور اخروی اعتبار سے جو کامیابی ہے تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مذہب اسلام کے احکام و مسائل کو، مذہب اسلام کے فرائض و واجبات کو، مذہب اسلام کے ہدایات و تنبیہات کو، مذہب اسلام کے حدود و تعزیرات کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے اور گہرائی و گہرائی اور ظرف نگاہی سے ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ حقیقت واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ مذہب اسلام نے دنیاوی اعتبار سے ہر ایسی چیزوں کو، ہر ایسے اعمال کو اور ہر ایسے افعال کو مذہب اسلام نے تاکیدی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے جن کے بغیر انسان کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی اور امن و سکون کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اگر ان کے رشتہ دار ان سے خوش ہیں، اگر ان کے اعزاء اور اقارب کا ان کو سپورٹ اور تعاون حاصل ہے تو اس انسان کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی، اس انسان کے شب و روز اور اس کی زندگی پرامن گزرے گی اور وہ خوش و خرم اور مسرت و شادمانی کے ساتھ دنیا میں سانس لے گا اور وہ عافیت کی زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر کسی انسان سے ان کے رشتہ دار ناراض ہوں، ان کے رشتہ داروں سے ان کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، رشتہ داروں سے عداوتوں کا سامنا کرنا پڑے، اس انسان کی زندگی دو بھر ہو جائے گی، تکلیفوں اور مصیبتوں اور مشقتوں سے پر اس کی زندگی ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہر کس و ناکس سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر کوئی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر ہم سے ہمارے والدین خوش ہوں گے، اگر ہم سے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں خوش ہوں گی، اگر ہم سے ہمارے ننیحالی رشتہ دار اور ددیحالی رشتہ دار ہم سے اگر خوش ہوں گے اور ان کا تعاون ہم کو حاصل ہوگا تو یقیناً ہم پرامن زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے دیگر اعزاء و اقارب ہم سے ناراض ہوں گے اور تو ہم کو نہ ان کا تعاون نہیں ملے گا، ان کا سپورٹ نہیں ملے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سر اٹھا کر کے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ خواہ ہمارے پاس کتنوں ہی دولت کیوں نہ ہو، ہمارے پاس جسمانی صحت و قوت کیوں نہ ہو، ہم صحیح زندگی اس وقت تک نہیں گزار سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش نہ ہوں۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے صلہ رحمی کو مشروع قرار دیا اور اس کو واجب قرار دیا ہے، اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ
تعاون کا معاملہ کرنا، بہتری کا معاملہ کرنا اور خندہ پیشانی سے ملنا، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرنا اور ان کے حق میں اپنی زندگی کو گزارنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ خواہ رشتہ دار ننی حالی ہو یا ایک دادی حالی ہو، سارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے، اور اس کو ہماری شریعت نے بڑی تاکیدی حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی ہم کریں۔ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی اہمیت ہماری شریعت میں کتنی ہے، اور صلہ رحمی کو شریعت مطہرہ میں کتنی اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو شخص اپنے مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لازمی طور پر صلہ رحمی کرے اور وجوبی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلائیوں کا معاملہ کرے، حسن کردار کا معاملہ کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر صلہ رحمی ہے، اگر اعزاء و اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان صحیح ہے، کامل و مکمل ہے۔ اور اگر تصویر کا دوسرا رخ ہے، صلہ رحمی کے معاملے میں اگر ہم کچے ہیں، اس میں متساہل ہیں یا یہ کہ اس میں غافل ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور ایمان کی پختگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کی تعلیم اور تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ توحید کو اپنے سینے پہ جگہ دینے والوں، اے حب الہی اور حب نبی کے دم بھرنے والوں، اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، صلہ رحمی کے معاملے میں تم سے غفلت نہ ہونے پائے، رشتہ داروں کے حقوق کے ادا کرنے کے سلسلے میں تم سے تساہلی نہ ہونے پائے، کاہلی نہ ہونے پائے، غلطی نہ ہونے پائے، ورنہ یاد رکھنا تمہارا مواخذہ ہوگا، تمہاری گرفت ہوگی، تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، اور اللہ کی پکڑ کا عالم یہ ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، اور تمہارے رب کی گرفت بہت ہی سخت ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ اس معنی اور مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں، احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ صلہ رحمی میں کوتاہی کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے گناہ اللہ کی ہاں معاف نہیں ہوتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، حتی الامکان اور استطاعت بھر ہر مسلمان پر، خواہ وہ مالدار ہو، غریب ہو، خواہ وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، استطاعت بھر اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اور ان کے رشتہ داروں میں کوئی اگر مصیبت میں مبتلا ہے، تکلیف میں گرفتار ہیں، تو ان کا ہاتھ بٹھائیں اور ان کو تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے، مصیبتوں سے باہر کرنے کے لیے جانی و مالی ہر ممکن کوشش کرے، محنت کرے اور قربانی پیش کرے۔ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑی تاکید کی ہے، اور اس سلسلے میں بڑا مؤکد حکم کتاب و سنت میں موجود ہے۔
اور ایک بات اسلام کے تعلق سے میرے بھائیوں ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں، مذہب اسلام کی اور ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک انسان کو امن و سکون کی زندگی عطا کرنے کے لیے، ایک انسان کو ترقی دینے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے ان چیزوں کو اسلام فرض تو قرار دیتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اس کی بڑی فضیلتیں بھی بیان کرتا ہے۔ اسلام بڑی فضیلتوں کا بھی سلسلے میں ذکر کرتا ہے، اور اسلام فضائل کو بیان کر کے اس پر ترغیب دیتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے۔ یہی صلہ رحمی ہے جس کے وجوب سے متعلق آیت و حدیث آپ لوگوں نے سنا۔ اس صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے، بڑے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ بات پسند ہے، جس کے دلوں میں اس بات کی خواہش و تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی فرما دے، اس کی روزی میں وسعت آ جائے، اس کی مالداری بڑھ جائے، اس کی روزی بڑھ جائے، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے کی صورت میں اگر ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، صلہ رحمی کا حکم کو ادا کرنے کے لیے اگر رشتہ داروں پر ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی حدیث بتلا رہی ہے کہ اس سے مال گھٹے گا نہیں بلکہ مال بڑھے گا۔ اگر صلہ رحمی میں رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے میں اگر ہم جانی اور جسمانی اگر قربانی پیش کرتے ہیں تو ہمارا جسم گھٹے گا نہیں، ہماری صحت گھٹے گی نہیں، ہماری عمر کم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کا فرمان بتلا رہا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، وہ عمر بابرکت عمر ہوگی، اور اس کے عمر میں جو ہے اس کا اضافہ ہوگا۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے اس مسلمان پر جو صلہ رحمی کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرحیم معلقۃ بالعرش، یہ جو رحم ہے، یہ جو قرابت داری ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ عرش میں معلق ہے، یہ رشتہ لٹکا ہوا ہے، اور یہ رشتہ کہتے رہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھ کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا۔ یعنی جو صلہ رحمی کرے گا، جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاملہ کرے گا، ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ کے فیوز و برکات کا نزول ہوگا۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے مجھ کو توڑا، جس نے قطع رحمی کی، جس نے رشتوں کو منقطع کیا، جس نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی، جس نے رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور معزز سامعین، معلوم یہ ہوا کہ صلہ رحمی کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اس کے ثواب ہیں، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسعات في الأثر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
सिला रहमी के फवाइद और फजाइल को समझिए। सिला रहमी एक ऐसी चीज है कि सिला रहमी करने से घर में, रिश्तेदारों में, खानदान में मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत की खुशबू पैदा होती है। मोहब्बत की लड़ियों में वो खानदान जुड़ा हुआ रहता है। मोहब्बत की खुशबू से वो घराने मुअत्तर होते हैं। जिस घराने में, जिस खानदान में सिला रहमी होती है, रिश्तेदारी की कदर की जाती है और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, ऐ मुसलमानों तुम लोग अपने हसब व नसब को जानो, अपने रिश्तेदारों को पहचानो। तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं, कौन कौन तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कौन तुम्हारे खानदान के लोग हैं, कौन लोग तुम्हारे रिश्ते में आते हैं, उनको पहचानो, उनको मालूम करो ताकि उनके साथ तुम सिला रहमी कर सको। जब रिश्तेदार का पता होगा तब तो सिला रहमी होगी। अल्लाह के रसूल की हदीस क़यामत तक के लिए है। अगर हम आज के इस दौर के हालात का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की बात तो बहुत दूर की है। आज की नई नस्ल, आज के नौजवान और आज के माहौल में परवरिश पाने वाले कौम मुस्लिम के बच्चे, इनका हाल यह है कि वो रिश्तेदारों को नहीं जानते हैं, फूफियों को नहीं जानते हैं, चचाओं को सही ढंग से नहीं जानते हैं, चचाजाद भाइयों को नहीं जान पाते हैं, मामाजाद भाइयों को नहीं जान पाते हैं। ये मैं यहाँ इस माहौल की बात नहीं कर रहा हूँ, उमूमी हालत की बात कर रहा हूँ। बल्कि यहाँ की जो फजा है शहर बनारस की, यहाँ का जो माहौल है, इस मामले में काबिल तारीफ है कि रिश्ता ज़ौजियत आपसी में, खानदानी में इसको इस्तेवार करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से रिश्तेदार बहुत आसानी से लोग जान लेते हैं कि कौन फला हमारे रिश्ते में कौन है, नहीं है। वरना उमूमी हालत ऐसी है कि बहन की शादी हुई, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद बहन अपने वहां पर, भाई अपने यहाँ पर, न बहन की औलाद अपने मामू को पहचान पा रही है, न भाई की औलाद अपने फूफी को पहचान पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, ऐ मुसलमानों अपने हसब व नसब, अपने नसब को, अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदार में आने वाले अफराद को पहचानो ताकि तुम उनके साथ सिला रहमी कर सको। क्यों? फ़इन्न सिलतर रहिम मुहब्बतुन फिल अहल, इसलिए कि सिला रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, ताउन और मदद का मुजाहिरा करना, ये एक ऐसा अमल है कि घर में, खानदान में, रिश्तेदारों में इससे मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत पैदा होती है, ताल्लुकात इससे इस्तेवार होते हैं। और जब उनसे ताल्लुकात अच्छे होंगे, उनका तुम्हें ताउन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और इस तरीके से तुम्हारे घर में मोहब्बत होगी, तुम्हारे खानदान में मोहब्बत होगी और तुम्हारे रिश्तों में मोहब्बत उल्फत का माहौल कायम होगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी करने से माल में अल्लाह तबारक व तआला इजाफा फरमाता है, गैबी मदद करता है और उम्र में भी इजाफा होता है। यानी उम्र जो है ये बाबरकत होती है, ये उम्र बहुत ज्यादा जिंदगी के बराबर हो जाएगी अगर हम सिला रहमी करेंगे तो। मेरे भाइयों, सिला रहमी का एक बहुत बड़ा और फायदा है, बल्कि सिला रहमी को जो मशरू करार दिया गया है, इसकी मशरूइयत के पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है। वो ये है कि जब एक इंसान सिला रहमी करेगा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करेगा, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उससे रिश्तेदार खुश होंगे, रिश्तेदार खुश होंगे। और जब हमसे रिश्तेदार खुश होंगे तो फिर हमारे ऊपर कोई गैर टेढ़ी निगाह से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। तो वो जान लेगा कि अगर इस पर हम टेढ़ी निगाह उठाएंगे, इसके साथ अगर हम बदसलूकी करेंगे, तो इनके सारे रिश्तेदार, सारे खानदान के लोग हम पर टूट पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। रिश्तेदारों के साथ
اچھا سلوک کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا دنیاوی اعتبار سے یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ معزز سامعین، صلہ رحمی کے فوائد اور اس کے فضائل کو تو آپ نے جان لیا۔ صلہ رحمی نہ کرنے کی صورت میں یہ فضائل سے تو انسان محروم رہے گا ہی، یہ فوائد سے تو محروم رہے گا ہی، اس کے علاوہ صلہ رحمی نہ کرنے کی صورت میں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی صورت میں بڑے نقصانات ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت برسے گی، اور اس کی زندگی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، مشقتوں سے، پیچیدگیوں سے پر ہوگی، اس کی زندگی پرسکون نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ لهم سوء الدار۔ آیت کا خلاصہ یہی ہے، آیت میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کو جوڑنے کا جو حکم دیا ہے، اس میں جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں، رشتہ منقطع کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت برستی ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا گھر ہے، یعنی جہنم ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی زندگی جو ہے نا پرخطر ہوگی، پرمشقت ہوگی۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا جب اتنا حکم، جب اتنا مؤکد ہے، جب اتنی تاکید ہماری شریعت میں آئی ہوئی ہے صلہ رحمی کرنے کے تعلق سے، ظاہر سی بات ہے جو صلہ رحمی نہیں کرے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، برا سلوک کرے گا، ایسا شخص اللہ کے یہاں مغضوب ہوگا، ایسا شخص اللہ کے یہاں مبغوض ہوگا اور مغضوب ہوگا، اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ بندہ ہوگا، ناپسندیدہ انسان ہوگا، اور جو اللہ کے دربار میں، اللہ کی نگاہ میں جو ناپسند انسان ہوگا، اس کو جنت میں کبھی جگہ نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنہ قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کو توڑنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جو ہوگا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، یعنی جنت میں اس کو دخول اولی حاصل نہیں ہوگی، اس کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ اور ایک حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قابل حجت یعنی قابل عمل قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر جمعہ رات کو بنی آدم، اولاد آدم اور انسانوں کے اعمال کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور جو نیک اعمال ہوتے ہیں اللہ کے ہاں قبول کیے جاتے ہیں، لیکن جو قاطع رحم ہوتا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہوتا ہے، جو رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نمازیں، ایسے لوگوں کے روزے، ایسے لوگوں کے حج، اور ایسے لوگوں کے صدقات و خیرات، ایسے لوگوں کے نیک اعمال جو قاطع رحم ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، یہ نمازیں یا اعمال صالحہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہی ہوا کہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، صلہ رحمی نہ کریں، خواہ ہم نماز کی تو ہی پڑھ لیں، نماز پڑھتے پڑھتے اگر ہماری پیشانی داغدار ہو جائے گی، روزہ رکھتے رکھتے اگر ہم لاغر ناتواں کمزور ہو جائیں گے، صدقات و خیرات کرتے کرتے اگر ہم اپنے خزانے کو خالی کر دیں، اگر ہمارے پاس صلہ رحمی نہیں ہے تو ہماری نمازیں برباد، ہمارے روزے بیکار، ہماری زکوٰۃ اور صدقات و عطیات سب ناقابل قبول ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال صالحہ
کو قبولیت کا درجہ ملے، اگر آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ کی نمازیں قبول ہوں، اگر آپ اس بات کی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ آپ کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہوں اور آپ کے نیک اعمال قبول ہوں، تو آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن معاملہ کریں، اچھا کردار کا مظاہرہ کریں، اور مدد کرنے کی ضرورت پڑے تو جانی، مالی اور جسمانی ہر اعتبار سے ان کی مدد کریں۔ میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی کے تعلق سے ایک انتہائی غلط نظریہ پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت غلط طریقہ پایا جاتا ہے، بلکہ ایک مرض ہے وہ، اور یہ عمومی طور پر یہ مرض پایا جاتا ہے۔ وہ مرض اور غلط طریقہ کیا ہے کہ صلہ رحمی جو کچھ لوگ کرتے ہیں یا رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں تو چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، ہم اسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو بدسلوکی کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم صلہ رحمی کا فریضہ ادا کر لیے اور اس معاملے میں ہم بہت اچھے ہیں۔ نہیں، ایسا آدمی حقیقت میں، ایسا آدمی شریعت کے نظر میں صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ ہے جو بدسلوکی کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو بد اخلاق کے جواب میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اگر ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہی ہے حقیقی معنی میں صلہ رحمی، اور ایسا ہی آدمی ہے صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو اچھے سلوک کے بدلے میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ولیکن الواصل، لیکن حقیقت میں، صحیح میں وہی صلہ رحمی کرنے والا ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، اس کے ساتھ بدسلوکی رشتہ داروں کی طرف سے کی جائے، لیکن وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ کو جوڑے اور وہ اچھا معاملہ کرے۔ سل من قطعک، اے بندہ مسلم، تم اس رشتہ دار کو اپنے سے قریب کرو جو رشتہ دار تم سے رشتہ کو توڑ کر کے دور بھاگتا ہے۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی کرنے والا۔ بدسلوکی کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ جو لوگ اچھا سلوک کریں گے، رشتہ داری کو توڑنے والے رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتہ کو جوڑیں گے، ایسا مسلمان اللہ کے ہاں بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ بڑا پسند فرماتا ہے ایسے آدمی کو، اور اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایک مددگار ہوتا ہے، ایک محافظ ہوتا ہے، اور بدسلوکی کرنے والے رشتہ داروں کی بدسلوکی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طور پر فرماتا ہے، وہ غیبی محافظ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابتا اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی۔ اس آدمی نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ ہمارے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں لیکن وہ رشتہ کو توڑ دیتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِئُونَ إِلَيَّ، ہم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، حسن معاملہ کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور ہم صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے کام لیتے ہیں، لیکن یجہلون علیہ، وہ ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابی رسول کی پوری بات سن لینے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں لئن کنت کما قلت، اے بندہ مومن اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا ہے تو سن لو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، گویا کہ تم ان لوگوں کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہے ہو، یعنی وہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا وہ کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تم اس حالت پر رہو گے، جب تک تم برا سلوک کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، جب تک تم رشتہ داری کو توڑنے والوں کے ساتھ رشتوں کو جوڑو گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک مددگار ہوگا، ایک معاون ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ صلہ رحمی سے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن ایک اہم بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق ہم کون ہیں؟ بھائی رشتہ دار بہت ہیں، رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں، والدین رشتہ دار ہیں، اولاد رشتہ دار ہیں، زوجات اور بیوی رشتہ دار ہیں، ننیحالی رشتہ دار ہیں، ددیحالی رشتہ دار ہیں، لیکن تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ ہماری صلہ رحمی کا اور ہمارے حسن سلوک کا اور ہمارے اچھے معاملہ کا مستحق کون ہے؟ اس سوال کا بھی جواب ہماری شریعت نے دے دیا ہے، اور اس چیز کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع انداز میں کہہ دیا، فرما دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ سوال کو سمجھیے، آج کے ماحول میں ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کیسے بڑھ جائے گا، دونوں ہی معاملات میں ہم کیسے ترقی کر جائیں گے، ہمارا فلاں معاملہ کیسے حل ہو جائے گا، ہم یہی سب سوچتے ہیں اور یہی سب چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن عہد رسالت میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ دور خشیت الہی کا دور تھا، وہ زمانہ تقوی اور للہیت کا زمانہ تھا۔ اس دور میں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی، اور وہ لوگ حسن سلوک کرنے کے معاملے میں بے چین رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سائل نے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ ہمارے حسن معاملہ کا اور صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کون زیادہ سب سے مستحق ہے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، میں ان کی خدمت کروں، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا امک، تمہاری ماں۔ دوبارہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہمارے صلہ رحمی اور حسن معاملہ کا کون زیادہ مستحق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا، تیسری مرتبہ بھی جواب دیا تمہاری ماں۔ لیکن سوال کرنے والا رکا نہیں، اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون ہمارے حسن صحابت اور حسن معاملہ کا مستحق ہے؟ چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ۔ اندازہ لگائیے، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں کہا کہ ماں ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اور چوتھی مرتبہ کہا کہ باپ۔ گویا کہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں، ہماری ماں اور ہمارے باپ ہیں، اور باپ کے مقابلے میں ماں کو 3 گنا زیادہ حق حاصل ہے۔ یہ جو باپ کے مقابلے میں ماں کو جو 3 گنا زیادہ حق صلہ رحمی کے تعلق سے ہماری شریعت میں دیا گیا ہے، اس سلسلے میں محققین نے
شارحین حدیث نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ماں 3 تکلیفیں 3 مشقتیں ایسی برداشت کرتی ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے ان 3 طرح کی تکلیفوں کو برداشت تنہا کرتی ہے، باپ اس کے اندر شریک نہیں ہوتا ہے۔ پہلی چیز، کم و بیش 9 ماہ مدت حمل میں جو اولاد ماں کے پیٹ میں رہتی ہے، بچہ جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور ماں اپنے پیٹ میں 9-10 مہینہ تک جو اپنے بچے کو پیٹ میں ڈھوئے پھرتی ہے، اٹھائے پھرتی ہے، اس میں جو تکلیفیں ہماری مائیں برداشت کرتی ہیں، اللہ اکبر، اس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ استقرار حمل ہوتے ہی ایک خاتون کو، ایک عورت کو، ایک ماں کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے جاگنا مشکل رہ جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں حالت حمل میں رکھتے ہوئے اتنی تکلیف برداشت، اور یہ 9 مہینے تک تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی۔ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کو تنہا ماں برداشت کرتی ہے، اس کے اندر باپ یا شوہر، بیوی کا شوہر اس کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ دوسری تکلیف ولادت کی تکلیف، ولادت کے وقت، بچے کو جننے کے وقت، ڈیلیوری کے وقت ایک ماں جس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، جس درد کو وہ سہتی ہے، میرے بھائیوں، دنیا کے اطباء کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ اتنی تکلیف اور اتنا خطرناک درد شاید ہی موت سے پہلے انسان کو کسی مرحلے میں اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت و حیات کے درمیان کشمکش کی زندگی ایک ماں اس وقت گزارتی ہے، ماں کو اولاد کو جننے میں اور اس کی ولادت کے وقت۔ یہ ایک ایسی تکلیف ماں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے جس کے اندر باپ شریک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 سال تک دودھ جو پلاتی ہے ماں، اپنے چھاتی کا خون جو دودھ کی شکل میں ماں کے پیٹ میں، جو بچے کے پیٹ میں جو ماں ڈالتی ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ ملت کے نوجوانوں، جب تم اپنے قدم پر کھڑے ہو جاتے ہو، جب اپنے کمر پر تم کھڑے ہو جاتے ہو، جب تم کچھ کمانے لگتے ہو، جب تمہاری شادی ہو جاتی ہے، تو تم اپنے والدین کو بھلا بیٹھتے ہو۔ یاد کرو، 2 سال تک ماں جو تمہیں دودھ پلاتی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں جو تمہارے پیٹ میں ڈال کر کے تمہاری پرورش کرتی ہے، تمہاری ولادت میں کے موقع پر جو تم دنیا میں آئے، جو تکلیف وہ برداشت کرتی ہے، مدت حمل میں جن مشقتوں کا وہ سامنا کرتی ہے، ارے پاگل، تم زندگی بھر اگر ان کے تلوے کے چاٹو تو میرا دعویٰ ہے کہ تم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ بہت برا، میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں والدین کے تعلق سے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ اپنے والدین کے سامنے زندگی گزارتے ہیں۔ ارے ان لوگوں سے پوچھو جن کی آنکھیں اپنے والدین کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، جن کا ہاتھ ترستا ہے کہ اگر والدین مل جائے تو ان کے پاؤں کو دبائیں، ان کے ہاتھ کو دبائیں۔ اتنی تکلیف والدین اٹھاتے ہیں اپنے اولاد کے حق میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تمہارے حسن سلوک کا اگر سب سے زیادہ کوئی مستحق ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں، اور والدین میں تمہاری ماں ہے۔ والد اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا ہے، محض اپنی اولاد کے لیے، اپنی آخرت کو بھی، اپنی آخرت کو بھی بسا اوقات ایک انسان اپنی اولاد کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ اولاد کے لیے کیا نہیں کرتا ہے ایک باپ، جبکہ یہ غلط ہے۔ چھوٹے سے لے کر کے ان کی پرورش کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کو کمانے کا لائق بنانا، دنیا میں زندگی گزارنے کا لائق بنانا، اور اچھا سا رشتہ دیکھ کر کے ان کی شادی کر دینا، یہ تو والد ہی انجام دیتے ہیں، والدین ہی تو انجام دیتے ہیں۔ لیکن اے ملت کے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا،
اگر والدین کو ٹھکراؤ گے کوئی دنیا تم کو عزت نہیں دے گی. اگر والدین کو کہ دل تم دکھاؤ گے کہیں تم کو خوشی نہیں ملے گی, کہیں خوشی نہیں مل سکتی ہے کسی کو. یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. کبھی بھی والدین کا دل دکھانے کی کوشش مت کیجیے. ممکن ہے والدین کا کوئی مشورہ ہمارے مزاج کے خلاف ہو, ممکن ہے والدین کی کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف ہو, ہمیں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو قربان کر دینا چاہیے, والدین کی بات کو مان لینا چاہیے تاکہ والدین خوش ہوں گے, ان کی زبان سے کچھ کلمات دعا کے نکل جائیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی. دل مت دکھائیے. اگر دل دکھانے کی صورت میں والدین کے منہ سے اگر آہ نکل گئی, یہ آسمان کو پھاڑتے ہوئے وہ اللہ کے یہاں پہنچ جائے گی اور برباد ہو جائیں گے. والدین کا دل کبھی مت دکھائیے. والدین بہت بڑی نعمت ہیں, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک, اے بندہ مسلم میرا شکریہ ادا کرو کہ میں تمہارا معبود ہوں, تمہارا خالق ہوں, رازق ہوں, تمہارا مدبر ہوں, اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا لائق بنانے میں تمہارے والدین نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑے احسانات ہیں تمہارے اوپر. والدین کے تعلق سے کبھی بھی سخت پہلو نہیں اپنانا چاہیے. دھیان دیجئے قرآنی آیات اور احادیث پر. بہت ساری حدیثوں میں اور آیات کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ بوڑھے ماں باپ اگر دونوں بوڑھے ماں باپ مل جائیں یا کوئی ایک مل جائے تو ان کے ساتھ خدمت, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ بوڑھا کیوں کہا گیا؟ کیا ماں باپ اگر نوجوان ہو تو ان کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن بوڑھے کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ عام طور پر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اس وقت سہارے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, سہارے کے, اپنی اولاد کے سہارے کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں. اور اس موقع پر میرے بھائیوں فطری طور پر, قدرتی طور پر ایک انسان چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, ایک انسان کے اندر چڑچڑاپن والی بات ہو جاتی ہے. یہ آیات و حدیث ہمیں کہہ رہی ہے اے مسلمانوں دیکھنا جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں گے چڑچڑاپن والا مزاج ہوگا, ان کے چڑچڑاپن والی بات سے تم نہ جھلا اٹھنا اور تم جو ہے غصہ مت کرنا بلکہ سنجیدگی سے لینا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تم اف تک نہ کہنا, ایسی بات نہ مت کہنا, اپنی زبان پر ایسا کلمہ نہ آنے دینا کہ تمہارے والدین کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے. یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, اور ہماری زندگی کیسے ہے؟ بہت غلط بات ہے. والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا بہت غلط بات ہے, اور لوگ دوسرے کے چکر میں آ کر کے والدین کو, یعنی اس موضوع پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے. میرے بھائیوں میں ایک بات کہہ کر کے اپنی اس موضوع کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں, صلہ رحمی کے موضوع کو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے, اس کے سوال پر جواب دیتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا مستحق سب سے زیادہ ماں ہے, اس کے بعد باپ ہے, اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک روایت میں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ثم ادناکا, پھر اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں, وہ جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں اتنے ہی زیادہ تمہاری صلہ رحمی کا مستحق ہے. اسی طرح جو ہے نا درجہ بدرجہ ہے, اور تمام رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. میرے بھائیوں قرآن و حدیث کو پڑھیں, آپ کو صلہ رحمی کے ایسے ایسے زندہ تابندہ اور روحانی واقعات ملیں گے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے مسلمانوں اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے, اپنے پسندیدہ مالوں میں سے تھوڑا بہت جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے
تم نیکی پا نہیں سکتے، تمہیں کامیابی مل نہیں سکتی اور آخرت کی نجات نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سنتے ہی، اس آیت کی تلاوت کرتے ہی خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ بیرہا یا بیرہا کا یہ باغ ہے میرا سب سے پسندیدہ باغ ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کا فرمان ہے کہ پسندیدہ مال کو خرچ کیے بغیر ہم کامیابی نہیں پا سکتے، نیکی نہیں پا سکتے۔ اے اللہ کے رسول، اس قیمتی باغ کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، آپ جہاں مناسب سمجھے اس کو بانٹ دیں، اس کو خرچ کر دیں، اس کو تقسیم کر دیں۔ صلہ رحمی کتنی اہم ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طلحہ، یہ باغیچہ تو بڑا قیمتی ہے، یہ مال تو بڑا نفیس ہے، ایک کام کرو، جاؤ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اپنے چچازاد بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے صلہ رحمی، اور صلہ رحمی کا یہ تھا جذبہ صحابہ کرام میں، اور یہ تھی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صلہ رحمی کے معاملے میں ہم کوتاہی نہ کریں، صلہ رحمی کے معاملے میں ہم کاہلی اور سستی اور غفلت کا معاملہ نہ کریں، بلکہ صلہ رحمی کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ ہوش و حواس پر رہنا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارا رشتہ دار اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، ہم اتنا اچھا سلوک کریں، اتنا اچھا معاملہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر مجبور ہو جائیں اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔